ہمارے کسی عالم کا, ہماری کسی عوام میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سنتا ہے, مگر ہمارے گناہگار ہاتھ اس قابل نہیں کہ اس کی بارگاہ میں اٹھے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ان اعمالوں کی وجہ سے امید ہو کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, مگر درمیان میں ایک نیک کا وسیلہ آ جائے تو اللہ سے پھر پوری امید ہو جاتی ہے کہ اس نیک کے وسیلے کی وجہ سے ہمیں بخش دے. سبحان اللہ, سبحان. وسیلہ کا مقصد یہ ہے. اور دوسرا جھوٹ کیا کہا, میری سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا چلو یہ بات تو تم نے سچ کہا, عوامیوں کے بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا, یہ بات تو صحیح ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, نماز ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, مگر جب بیٹا بیٹی کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, اولیاء سے کہتے ہیں بیٹا دلا دو, بیٹی دلا دو. نماز جب ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, یہ جاہل سے کوئی پوچھے کہ اول تو نماز بھی ڈائریکٹ نہیں پہنچتی, وہ بھی فرشتے لے جاتے ہیں, تو یہ بھی نہیں پتا اعمال بھی لے جانے والے فرشتے ہیں. دوسرا, یہ نماز بھی خود ایک وسیلہ ہے, یہ سورہ فاتحہ یہ بھی تو وسیلہ ہے. تو اللہ قادر تھا, کہتا بندے تجھے نماز پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے, ویسی مانگ لے دے دوں گا. تو نماز رکھ کر بھی تو وسیلہ ہی بتایا اس نے. ارے اس کی شان تو یہ کہتا ہے کہ نماز میں نے تجھے دی, ڈائریکٹ نہیں دی, درمیان میں نبی تھا. قرآن میں نے تجھے دیا, درمیان میں نبی تھا. اسلام میں نے تجھے دیا, درمیان میں نبی تھا. زکات میں نے تجھے دی, درمیان میں نبی تھا. حج تجھے دیا, درمیان میں نبی تھا. ارے جب میں رب ہو کر اپنے محبوب کے بغیر تجھے دیتا نہیں تو بندہ ہو کے ڈائریکٹ مجھ تک. اے پیغمبر, جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں.